تم اعتبار کے قابل نہیں۔ امریکہ کے منہ پہ یہ بات کرنے والا شخص جس کی قابلیت اور ذہانت کی تعریف امریکہ بھی کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ جملہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا بلکہ ایک ایسا وار تھا جس نے عالمی سفارتکاری کے ہال میں خاموشی طاری کر دی، اور اس جملے کے پیچھے کھڑا شخص تھا محمد باقر گلیباف۔ ایک ایسا نام جو ایران کی طاقت، اس کی ریاستی حکمت عملی اور اس کے سخت ترین سیاسی موقف کی زندہ تصویر سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص جو جب بولتا ہے تو صرف بات نہیں کرتا بلکہ طاقت کے توازن کو ہلا دیتا ہے۔ یہ کہانی کسی عام سیاستدان کی نہیں ہے، یہ اس شخص کی کہانی ہے جو جنگ کی آگ سے نکلا، سیاست کے اندھیروں میں داخل ہوا اور پھر اقتدار کے سب سے اونچے ایوانوں تک پہنچ گیا۔ ایران عراق جنگ میں ایک نوجوان کمانڈر کے طور پر گلیباف نے اپنی پہچان بنائی۔ وہ صرف سپاہی نہیں تھے، وہ حکمت عملی کا دماغ تھا جو میدان جنگ میں بھی فیصلے سوچ کر کرتا تھا۔ اسی جنگ نے اسے سخت بنایا اور اسی سختی نے آگے چل کر اسے ایران کی ریاستی مشینری کا اہم ستون بنا دیا۔ جنگ کے بعد اس نے راستہ نہیں بدلا، صرف میدان بدل لیا۔ وہ پاسداران انقلاب میں اعلیٰ سطحی کمانڈر رہے، پھر ایران کی پولیس فورس کے سربراہ بنے اور بعد میں تہران جیسے بڑے اور پیچیدہ شہر کے میئر کے طور پر 12 سال تک خدمات انجام دی۔ یہ وہ دور تھا جب تہران کی سڑکوں سے لے کر اس کے انفراسٹرکچر تک تبدیلیوں کی ایک خاموش مگر طاقتور لہر چل رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی جنگی نقشے پڑھتا تھا اب شہری منصوبہ بندی کے نقشے پڑھ رہا تھا۔ گلیباف کی اصل پہچان صرف اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی تعلیم اور ذہانت بھی ہے۔ اس نے تہران یونیورسٹی سے جغرافیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، بعد میں ماسٹرز کیا اور پھر پولیٹیکل جغرافیہ میں پی ایچ ڈی حاصل کی۔ یہی علم اسے صرف ایک فوجی یا سیاستدان نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک تھنکر بناتا ہے جو ریاستوں کی سرحدوں، طاقت کے مراکز اور عالمی سیاست کے نقشے کو ایک ساتھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی سوچ جذبات سے نہیں بلکہ حساب، جغرافیہ اور طاقت کے توازن سے بنتی ہے۔ اس کی شخصیت میں سب سے خطرناک اور دلچسپ چیز اس کی کنٹرول پاور ہے۔ وہ نہ چیختا ہے نہ جذباتی ہوتا ہے، مگر اس کے الفاظ میں وزن ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہو۔ تہران کے میئر کے طور پر اس نے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے شروع کیے، پولیس چیف کے طور پر نظم و ضبط کو سخت کیا اور عسکری کمانڈر کے طور پر جنگی حکمت عملی کو آگے بڑھایا۔ یہی امتزاج اسے ایران کی سیاست میں منفرد بناتا ہے، ایک طرف فوجی ذہن، دوسری طرف انتظامی ہاتھ اور تیسری طرف سیاسی گرفت۔ وہ ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قریبی حلقے کے افراد میں شمار ہوتا تھا۔ اسے ریاستی نظام کے اندر ایک ایسے ستون کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو بحران میں نہیں ڈگمگاتا۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر ایران کا اسٹیبلشمنٹ نظام بھروسہ کرتا ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی لائن نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں ہے بلکہ ایران کی مجموعی پالیسی سازی تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے دنیا کی توجہ اس پر مرکوز کر دی۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے حساس مذاکرات۔ ماحول خاموش تھا مگر دباؤ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایک طرف امریکی وفد، دوسری طرف ایران کی نمائندگی کرنے والے گلیباف۔ گھنٹوں کی گفتگو، سخت جملے، ٹھنڈی خاموشیاں، اور پھر وہ لمحہ جب گلیباف نے واضح کہا کہ امریکہ پر اعتماد کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اعتماد کی بحالی واشنگٹن کی ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ صرف سفارتکاری نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک پیغام تھا، ایک چیلنج تھا۔ امریکی اور مغربی تجزیہ کار بھی ماننے پر مجبور ہوئے کہ یہ شخص عام سیاستدان نہیں ہے،
وہ اسے ایک ایسا رہنما کہتے ہیں جو سخت بھی ہے اور حسابی بھی، جو جذبات نہیں دکھاتا مگر حکمت عملی سے پورا کھیل بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اسے بعض حلقوں میں ہارڈ لائنر وتھ اسٹریٹجک پریسیجن کہا جاتا ہے، یعنی ایسا سختگیر رہنما جو ہر قدم سوچ کر اٹھاتا ہے۔ کلیباف کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ایران کے 3 بڑے ستونوں کے درمیان پل ہے: فوج، سیاست اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو یہ صرف اس کی آواز نہیں ہوتی بلکہ پورے نظام کی آواز ہوتی ہے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ محمد باقر کلیباف صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک نظام کی علامت ہے۔ وہ ایک ایسے ایران کی نمائندگی کرتا ہے جو خاموش ہے مگر کمزور نہیں، جو نرم نہیں مگر ٹوٹنے والا بھی نہیں، اور جو دنیا کو لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے اثر سے جواب دیتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جب وہ کہتا ہے تم اعتبار کے قابل نہیں، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں رہتا، یہ عالمی سیاست میں گونج بن جاتا ہے۔